کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ عورت مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ مرد سے اپنی قدر کروانی ہے تو مرد کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتی رہو۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ زوال آتا ہے ہر شے پر، مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ 2-4 نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ طریقہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے، اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ کہاں کس کا اختیار ہونا چاہیے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا، اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم محبت مل رہی ہے یا زیادہ؟ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے، من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ 2 کام کرے، مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کہنا کیا چاہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنو، بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ ہمیں رب سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں تو اس کا دیا ہوا کھانا کھانے سے شرم آئے۔ مصروف زندگی سے اتنا وقت تو نکال لیں کہ آپ سکون سے نماز پڑھ لیں۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود حسن پہ زیادہ محنت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مرد کے پاس دماغ سے تیز آنکھیں ہیں۔ مرد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لبرل عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ اور ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ بنت ہوا کا بھی اب پاک محبت میں دل نہیں لگتا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں
مرد بھول جاتا ہے لیکن کبھی معاف نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے لیکن کبھی بھولتی نہیں۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفسیات اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب بات پاک رشتہ نکاح کرنے کی آتی ہے تو یہ کہہ کر مکر جاتا ہے گھر والے نہیں مان رہے۔ مرد کو اس عورت سے بات کرنے کا نشہ ہو جاتا ہے جو عورت اسے وقت کم دے۔